میں نے ایسا کہا تھا کہ عبداللہ مجھ سے بحث کرتے ہو، تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ بیٹا ایک بار اور کہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے ایسا کہا تھا کہ تمہارے باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ آپ نے کہا بیٹا ایک بار اور کہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے ایسا کہا تھا تم مجھ سے بحث کرتے ہو، تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ اتنا سن کر کے آپ رونے لگے، اور رونے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا سن لے، میں نے آج زندگی کی ساری مقبولیت حاصل کر لی ہے، ساری بلندیاں حاصل کر لی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا حسین، جو تم نے ابھی 3 بار میرے سامنے کہا ہے اور میرے بیٹے سے 1 بار کہا ہے کہ تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے، آپ گواہ رہنا قیامت کے دن جب اللہ حساب کتاب مجھ سے پوچھے، جب میرے نام اعمال تولے جائیں تو بیٹا آگے بڑھ کے کہہ دینا کہ فرشتوں اس سے حساب نہ لو، یہ عمر ہے، یہ تو میرے بابا کا غلام ہے۔ ہمارا سسٹم معلوم ہے کیا ہے؟ ہم نے سر پر اگر امامہ اوڑھ لیا ہے، ٹوپی لگا لی ہے، چہرے پر داڑھی سجا لی ہے، تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا ہے، کچھ حدیثیں ہم نے سیکھ لی ہیں نا، تو ہم کسی سید کی عزت نہیں کرتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مولوی ہو گیا، میں مسجد کا امام ہوں، میں بہت بڑا مولوی ہو گیا، میں علامہ ہوں، اور میں بہت بڑا قبلہ ہوں، اور میں بہت بڑا عالم ہوں، میں کسی سید کی عزت نہیں کروں گا، کسی سید کا ادب و احترام نہیں کروں گا۔ میں نے ابھی تم سے ایک جملہ بولا کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے جتنے بھی عالم تھے، سارے عالموں میں سب سے بڑے تھے، ان سے بڑا کوئی ہندوستان کے اندر عالم نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سید سے جو محبت کا اظہار کیا ہے وہ لاجواب ہے، اور آپ نے جو سید کی تعظیم کر کے بتائی ہے، جو ادب کر کے بتایا ہے، جو احترام کر کے بتایا ہے، یہ گستاخان سادات کرام کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ معلوم ہے کیا؟ آپ کی پالکی سمجھتے ہو؟ پہلے زمانے میں دلہن کو پالکی میں بٹھا کر کے لے کے جاتے تھے، ہے نا؟ تو اس پالکی کے اندر آپ سوار تھے، بہت سارے خدام اور بہت سارے مریدین آپ کے ساتھ میں چل رہے تھے، اور کچھ لوگ جن کو کہار کہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی پالکی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک سید صاحب موجود تھے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہاں ہیں؟ پالکی میں۔ اور جتنے لوگوں نے پالکی کو اٹھا رکھا ہے اس میں کون موجود تھے؟ سید صاحب موجود تھے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو مہک محسوس ہوئی، آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تو سید موجود ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا جس کو میرے نبی کے خاندان سے نسبت ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی نسبت موجود ہے، کوئی تو ہے جو سید ہے، جو سادات کرام میں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادموں کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ پالکی کو نیچے اتاریں۔ پالکی کو نیچے اتارا گیا، اور نیچے اتارنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ان تمام کہاروں کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہیں ایک سوال کا جواب صحیح دینا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ تم چاروں میں کون ہے جو سید ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ایک شخص آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ حضور میں سید ہوں، میرا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، میں آل رسول ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اور ہاتھ میں لے کر کے سید صاحب کے ہاتھ چوم، کس نے ارے بولو کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے، بریلی کے تاجدار نے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد نے سید کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور ہاتھ چومے، قدم بوسی کی، اور قدم بوسی کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید صاحب آپ نے ہمیں اپنے کاندھے پر بٹھایا، میری کوئی اوقات نہیں، فقط اتنی تمنا ہے کہ اب مجھے آپ میرے کاندھے پر سوار ہو کر کے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جب یہ التجا کی یا عرض کی تو کچھ لوگ آپ کے قریب آئے، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اتنے بڑے محقق ہیں، اس زمانے کے آپ مجدد ہیں،
اور آپ ایک قہار کو اپنے کاندھے پر بٹھائیں گے؟ آپ ان کو اپنے کاندھے پر سوار کریں گے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، اس سے پہلے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے، میں کسی قہار کو اپنے کاندھے پر نہیں بٹھا رہا ہوں، بلکہ نبی کے شہزادے کو بٹھاؤں گا۔ ایک نے کہا کہ حضور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کے بدن پر اسلامی لباس نہیں ہے، یہ تو آپ کے خادموں میں شامل ہے، اور آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ تو مخدوم ہیں، یہ خادم ہے۔ کہا اب بکواس نہ کرو، اب ساری باتیں ختم کر دو، اب یہ میرا مخدوم ہے اور میں اس کا خادم ہوں، اب میں اس کی خدمت کروں گا۔ یہ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے اس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا بتایا؟ ادب بتایا۔ کس کا ادب بتایا؟ سید کا ادب بتایا۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ سید کا ادب بتایا آپ نے۔ تو ہمیں سید کا ادب کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ہاں، اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، یہ تو چلو اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، بہت بڑا عالم مانتے ہیں، عاشق رسول مانتے ہیں، عاشق صادق مانتے ہیں، وقت کا مجدد و محقق مانتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر ہم نبی کے خلیفہ سے، نبی کے صحابی سے، اور وہ صحابی جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتا، ایسے صحابی، انہوں نے سید کا کتنا ادب کیا، نبی کی اولاد کا کتنا احترام کیا، انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کا کتنا ادب کیا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں، سرکار کا وصال ہو چکا ہے، سرکار کا وصال ہو چکا ہے، اور یہ عمر فاروق اعظم کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور جو 4 خلفائے راشدین ہیں نا، ان 4 میں سے ایک ہیں جن کو دوسرے نمبر پر صحابہ کرام نے خلیفہ بنایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ اپنے دور خلافت میں مسجد کی امامت فرما رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن آپ جمعے کی نماز ادا کرنے سے قبل جس طریقے سے آپ کی مسجد کے اندر خطبہ ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر کھڑے ہونے کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لے آئے، اور امام حسین اس وقت میں جوان نہیں تھے، اس وقت میں جوان نہیں تھے، بچے تھے، بچے۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، کہاں؟ مسجد کے اندر، اور منبر پر کون کھڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین آئے، اور آنے کے بعد فرمایا عمر اس منبر سے نیچے اتر جاؤ، اس منبر سے نیچے اتر جاؤ، یہ منبر میرے بابا کا ہے، یعنی میرے نانا کا منبر ہے، آپ میرے نانا کے منبر پر کھڑے ہیں، آپ اتر جائیے، اور اترنے کے بعد اپنے باپ کے منبر پر جائیے۔ کس کے جملے تھے؟ امام حسین کے۔ اچھا بتائیے جملے سخت تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی دوسرا آدمی ہوتا غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ اگر کوئی مجھ سے یہ کہنے لگے کہ امام صاحب آپ ممبر سے اتر جائیے اور یہ ہمارے بابا کا ممبر ہے اور آپ اپنے باپ کے ممبر پر جائیے، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اگر یہی بات کوئی بچہ کر دے تو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ قسم خدا کی عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ ممبر سے اتر گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بچے کیا بولتا ہے، بچے چپ ہو جائیں، ایسا نہیں بولتے، آپ نے بچے کو ڈانٹا نہیں، آپ ممبر سے اتر کے آئے اور ممبر سے اترنے کے بعد حضرت امام حسین کو گودی میں اٹھایا
اور گودی میں اٹھانے کے بعد امام حسین کے گلے کو چوما، ماتھے کو چوما، ہاتھ کو چوما، اور آپ نے امام حسین کے قدم کو چوما اور رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تم نے صحیح کہا، سچ تو یہی ہے کہ میری کوئی جسارت نہیں ہے، منبر بھی تمہارے نانا کا ہے، مسجد بھی تمہارے نانا کی ہے، اور میں بھی تمہارے نانا کا غلام ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ میرا کوئی منبر ہے نہ میرے باپ کا کوئی منبر ہے، میری جو بھی عزت ہے، جو بھی وقار ہے، جو بھی حیثیت ہے، جو بھی اوقات ہے، جو بھی استطاعت ہے، وہ آپ کا صدقہ ہے، آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ اب یہاں سے عزت کا پتہ چلتا ہے نا، خلیفہ تھے آپ، خلیفہ یعنی کہ بادشاہ تھے آپ۔ کون تھے؟ بادشاہ۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ بچے نے، منبر سے اتر جائیے۔ لیکن عمر فاروق اعظم نے حضرت امام حسین کے شان میں گستاخی کی؟ بولو، گستاخی کی؟ تو جب عمر فاروق اعظم جو 13 ملکوں کے بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی، جو خلیفہ تھے، جب انہوں نے یہ سمجھ کر کے ادب کیا کہ یہ میرے نبی کا نواسہ ہے، یہ میرے نبی کا خون ہے، یہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اب ذرا سوچئے کہ جب وہ صحابی ہوتے ہوئے اہل بیت کا اتنا ادب کرتے تھے تو ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی میں جو آخر میں پوائنٹ تم کو بتانے والا ہوں وہ خاص ہوگا، اور وہ میں تم کو بتاؤں اس سے پہلے درود شریف پڑھ کے سناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبی گنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہی عمر فاروق اعظم کون؟ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ زور سے بولو، عبداللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ راستے سے گزر رہے، سامنے سے امام حسین، ادھر سے گزرے، سامنے سے کون آئے؟ امام حسین، اور دونوں میں کسی بات پر بحث ہوئی، تکرار ہوئی، قسم خدا کی امام حسین کی زبان سے جملہ نکلا، وہ جملہ بڑا عجیب تھا۔ عبداللہ مجھ سے بحث کرتے ہو؟ مجھ سے اپنے بارے میں سوچا ہے تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسہ ہوں اور تم عمر کے بیٹے ہو، اور یاد رکھو یہ کبھی مت بھولنا تمہارا باپ عمر میرے نانا کا غلام ہے۔ اب یہ بات تو امام حسین نے کہی، حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ بات ان کے دل پر لگی، اور وہ جو ہے اداس ہو کر کے اپنے والد کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ کہا کہ ابا حضور آج حسین نے مجھ سے اس طرح کی بات کی۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا یہ کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے، تم تو میرے بابا کے غلام کے بیٹے ہو، یعنی کہ عمر کے بیٹے ہو، اور تمہارے باپ عمر میرے نانا کے غلام ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو؟ کہا حضور میں جھوٹ نہیں بولتا ابا جان، میں سچ بول رہا ہوں، حسین نے ایسا ہی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا جب یہ آپ نے واقعہ سنا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور فوراً حسین کو بلا کے لے کے آؤ۔ اچھا آپ کا دماغ کیا کام کرتا ہے؟ کیا امام حسین کو حضرت عمر فاروق اعظم ڈانٹنے کے لیے بلا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا جاؤ حسین کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ دوڑے گئے اور من میں خوش ہو رہے تھے کہ میرے بابا تو بادشاہ ہیں، میرے باپ تو خلیفہ ہیں، آج حسین کو ڈانٹیں گے، آج حساب کتاب پورا ہو جائے گا، یا تو معافی تلافی ہوگی، یا تو حسین مجھ سے معافی مانگیں گے، عبداللہ یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ میرا ابا جان کیوں بلا رہے ہیں۔ بہرحال آپ حضرت امام حسین کو بلا کے لے کے آئے اور لانے کے بعد کھڑا کر دیا۔ ابا حضور میں لے کے آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا حسین کیا تم نے میرے بیٹے سے کسی موقع پر ایسا کہا تھا کہ تمہارا باپ میرے بابا کا غلام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہا تھا میں نے۔ کہا بیٹا کیسے کہا تھا ذرا کہہ کے بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ بیٹا کیسے بولا تھا ذرا بول کے تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اہل بیت کی محبت، تو ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سید آئیں گے دوڑ کے ان کے پاؤں چھونے چاہیے کہ نہیں، ہاتھ چھونے چاہیے کہ نہیں، ان کا ہاتھ سر پہ رکھوانا چاہیے کہ نہیں، ان کے سامنے ہنسنا چاہیے، کھلکھلانا چاہیے،
نشہ کرنا چاہیے، ان کی بے ادبی کرنی چاہیے، ان کے برابر میں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، ان کے شان میں کوئی گستاخی؟ اگر کوئی بھی سید آئے، بدن پر کیسا بھی لباس ہو، لباس مت دیکھنا، چہرے پر داڑھی ہو یا مت ہو، لباس یا داڑھی مت دیکھنا، یہ سوچ کر کے ادب کرنا کہ یہ میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے